السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کو ہمارے شی ساتھ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں ہم غزل کے لغوی معنی، غزل کی تعریف، غزل کی خصوصیات یعنی غزل کے متعلق وسیع معلومات اور غزل کے اجزائے ترکیبی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کے ہوتے ہیں۔ یعنی غزل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی عورتوں کی تعریف، حسن، اخلاق یا عورتوں کے رہن سہن کے متعلق بیان کرنا۔ غزل کی تعریف۔ غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت کی باتیں کی جائیں، یعنی ایسی ایک نظم جس میں کیا ہے عورتوں کے متعلق عشق و محبت کی باتیں کیے جائیں، اس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ غزل کی خصوصیات یعنی غزل کے متعلق اور بھی تھوڑا وسیع معلومات۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک غزل کو مثال کے طور پر لے کے دیکھیں گے تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی یہاں پر غزل کا پہلا شعر یہ ہے، یعنی پہلے شعر کے 2 لائنز جو ہیں اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اس میں ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کس کو کہتے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب خصوصیات میں دوسرا، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ غزل کے پہلے 2 لائن پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اسی طرح غزل کے آخری شعر کو ہم کیا ہے مقطع کہتے ہیں، غزل کے آخری 2 لائنز کو۔ ابھی نیکسٹ، شاعر اپنا تخلص غزل کے آخری شعر میں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے تو شاعر اپنا تخلص، یہاں پر غزل میں جائیں تو آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں ہی کیا ہے شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ غزل مظفر وارثی کی ہے تو یہاں پر مظفر شاعر کا تخلص ہے جو اپنا تخلص مقطع میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ ابھی آگے کی خصوصیات پر دھیان دیں تو مطلع کے بعد یعنی اگر کوئی دوسرے شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف شعر آتے ہیں تو اسے مطلع ثانی، حسن مطلع یا ذیب مطلع کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ غزل کے پہلے شعر میں ہی مطلع میں ہی کیا ہے ہم ردیف اور ہم قافیہ آتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی دوسرے شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف آئیں تو اس کو کیا ہے ہم مطلع ثانی، حسن مطلع اور ذیب مطلع کہتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ، مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار فرد کہلاتے ہیں۔ یعنی یہاں غزل پر دھیان دیں تو مطلع اور مقطع پہلے شعر اور آخری شعر کے علاوہ باقی جو بھی شعر آتے ہیں اس لیے ہم فرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ، غزل کا مفہوم اب وسیع ہو گیا ہے۔ اب اس میں عورتوں کے تعریف کے علاوہ دوسرے مضامین کے متعلق بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم غزل کی تعریف میں بیان کر چکے ہیں اور غزل بولنے پر ہی سب کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ غزل کا مطلب عورتوں کے متعلق بات چیت کرنا کے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے، غزل کا مفہوم وسیع ہو گیا ہے۔ مطلب صرف عورتوں کی تعریف بھی نہیں کی جاتی ہے بلکہ
کے यहाँ पर दूसरे और मज़ामीन को भी ले सकते हैं, दूसरे मज़ामीनों के मुताल्लिक़ भी बातचीत कर सकते हैं। ये भी इसमें गज़ल की एक ख़ुसूसियत है। गज़ल के अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाए बैत कहते हैं। यानी गज़ल के जितने भी शेर होते हैं उनसे शेर में एक ऐसे लाइन में, एक ऐसे शेर में पूरा निचोड़ बयां किया जाता है, तो उस शेर को हम क्या है, शाए बैत कहते हैं। अब अगली खुसूसियात पर ध्यान दें। जिस तरह गज़ल के मज़ामीन की कैद नहीं, उसी तरह अशार की तादाद की भी मुकर्रर नहीं। यूँ तो गज़ल में 5 से 7 तादाद होते हैं। यानी यहाँ पर हमने पहले बता चुके हैं कि गज़ल का मफ़हूम अब वसी हो चुका है। जिस तरह मज़ामीन यही हो वही हो, उसकी औरतों की ही हो, एक कैद नहीं है, उसी तरह क्या है, अशार की भी कैद नहीं है। यहाँ पर उमूमन हम देखते हैं कि 5 से 7 अशार होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो या कम हो उसकी कोई कैद नहीं है। अभी आगे, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न, एक ही बहर में होते हैं। अब हम गज़ल के अज़ाए तरकीबी के मुताल्लिक़ जानेंगे। गज़ल के अज़ाए तरकीबी कितने हैं? अज़ाए तरकीबी 5 हैं। गज़ल के अज़ाए तरकीबी वो कौन से हैं? पहला मतला, दूसरा रदीफ़, तीसरा काफ़िया, चौथा मक्ता और पाँचवा बहर। अब एक एक करके इन अज़ाए तरकीबी के मुताल्लिक़ जानेंगे। पहल नंबर 1 मतला के मुताल्लिक़ जानेंगे। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, या सिर्फ हम काफ़िया भी होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं, जहाँ पर पहले 2 लाइन्स होते हैं, उन दोनों लाइन को हम मतला कहते हैं। इन दोनों लाइन में, यानी इन दोनों मिसरे में, जैसे कि हम गज़ल को एक मिसाल के तौर पर देखेंगे तो गज़ल के पहले दोनों मिसरे को हम क्या है, मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में क्या है, हम रदीफ़ या तो हम काफ़िया होता है। जहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर मीर साहब की गज़ल का ए मतला देखते हैं, जैसा हम काफ़िया व हम रदीफ़ है। यहाँ पर एक मीर साहब का शेर जो कि मिसाल के तौर पर लिया गया है। उस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफ़ा को इनने मुरव्वत को क्या हुआ। यानी यहाँ पर मोहब्बत और मुरव्वत क्या हुआ पर लाइन अंडरलाइन किया गया है। इस शेर में मोहब्बत और मुरव्वत क्या है, काफ़िया है। मोहब्बत और मुरव्वत काफ़िया है, जो कि आखिरी में एक ही वज़न के लफ्ज़ अल्फाज रखते हैं, त और त, उसे हम क्या है, काफ़िया कहते हैं। और शेर के आखिर में यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं, जो कि सेम मसावी लफ्ज़ आते हैं, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। यहाँ मैं समझती हूँ यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़िया यानी सेम लफ्ज़ आखिर में आना, और रदीफ़ यानी मसावी यानी सेम टू सेम अल्फाज आना। जैसे कि हम हमारी यहाँ पर मिसाल ली हुई गज़ल में देखते हैं, सेम टू सेम लफ्ज़ करता, नहीं करता और नहीं करता आया है, जिसको हम रदीफ़ कहते हैं। और गुज़ारिश आखिर में जो है, गुज़ारिश और कोशिश श एक ही लफ्ज़ हम वज़न लफ्ज़ आया है, उसको हम काफ़िया कहते हैं। इस तरह मतला में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अब हम नंबर 2 रदीफ़ के मुताल्लिक़ जानेंगे। इस्तिलाह में
اسے مستقل کلمے ایسے مستقل کلمے کو کہتے ہیں کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بینہ دہرائے جائیں۔ بینہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹو سیم، یعنی ایسے ایک مستقل کلمے کو ردیف کہتے ہیں جو کہ آخر میں سیم ٹو سیم لفظ آتا ہو، جس کو ہم کیا ہے ردیف کہتے ہیں، جو کہ یہاں ایک مثال کے طور پر ایک اشعار لیا گیا ہے جو کہ میر صاحب کی غزل کا ہی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی یہاں کی سی ہے کو جو انڈر مارک کیا گیا ہے وہ کی سی ہی کیا ہے، ردیف ہے۔ سیم ٹو سیم لفظ لیا گیا ہے، اوپر اور نیچے دونوں بھی سیم ٹو سیم لفظ ہے، اس کو ہی ہم کیا ہے ردیف کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ مثال کے طور پر لیے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ردیف کیا ہوتا ہے، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، پہلے اوپر مصرعے میں بھی نہیں کرتا ہے اور نیچے کے مصرعے میں بھی کیا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر غزل میں ہم نہیں کرتا جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، ردیف ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ ردیف کے متعلق آپ کو جانکاری مل گئی ہوگی۔ اب ہم تیسرا ترکیبی اجزاء دیکھتے ہیں، نمبر 3، جو کہ قافیہ ہے۔ قافیہ کے معنی پیچھے آنے کے ہیں، یعنی قافیہ کا اصلی مطلب، اصلی معنی کیا ہو جاتا ہے، پیچھے آنا۔ اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات ایسے مجموعے کو کہتے ہیں اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے۔ ردیف کے شعر کے لیے لازمی نہیں، لیکن قافیہ کے بغیر شعر کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر دیکھیے، قافیہ کے معنی تو پیچھے آنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں ہم اصلی میں اگر قافیہ کا معنی دیکھیں گے تو حروف اور حرکات ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، یعنی ردیف سے پہلے آئیں، اور ردیف شعر کے لیے لازمی نہیں ہے، شعر میں ردیف ہونا ایسا تو نہیں ہے، لیکن قافیہ نہ ہو شعر میں تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جہاں پر ہم ایک شعر مثال میں لیے ہیں جو کہ اوپر ہم ردیف میں بھی لیے تھے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ کی سی ہے ردیف ہے جو سیم ٹو سیم ہے، لیکن یہ حباب اور سراب یعنی یہ ردیف سے پہلے آئے ہیں اور کیا ہے، ردیف کے پیچھے ہیں نہ کہ آگے، یعنی پیچھے آنا، قافیہ کا مطلب بھی پیچھے آنا ہے تو اور ردیف سے پہلے آنا ہے۔ اب ہم مقطع کے متعلق جانیں گے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر ہم نے یہ جانا ہے کہ خصوصیات میں ہی کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جہاں پر شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ ابھی یہاں پر مثال کے طور پر علامہ اقبال کی ایک شعر لیے ہیں، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ یعنی یہاں پر یہ غزل کا آخری شعر ہے، ہمیں یہاں پر پوری غزل یہ دکھانی ہے ایسا نہیں، کہ یہ اندازہ لگانا ہے کہ جس بھی شعر میں شاعر کا تخلص بیان کیا جاتا ہو وہ شعر مقطع ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، جس طرح اقبال یہ جو تخلص ہے وہ علامہ اقبال کا ہے، تو یہ غزل علامہ اقبال کی ہے، ہمیں یہ اندازہ لگانا ہوگا اور یہ ضرور مقطع ہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم مثال میں لی ہوئی نظم پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع ہے، یہاں پر شاعر جو کہ مظفر وارثی ہیں
उन्होंने अपना तखल्लुस बयां किया हुआ है। हमदर्दी अहबाब से डरता हूँ मुज़फ़्फ़र, मैं ज़ख़्म तो रखता हूँ नुमाइश नहीं करता। यानी यहाँ पर जो मुज़फ़्फ़र है ये शायर का तखल्लुस है जो कि मक्ता में है। तो यही गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है, उसको हम मक्ता कहते हैं। अभी पाँचवा तरकीबी अज्ज़ा बहर है। बहर के माने हैं समंदर या दरिया के हैं, लेकिन शेरी इस्तिलाह में बहर चंद ऐसे मौजू कलिमात को कहते हैं जिन पर अशार के वज़न को दुरुस्त किया जाता है, जिन अज्ज़ा से मिलकर बहर बनता है। इन्हें अरकान कहते हैं। हर शेर किसी न किसी बहर में कहा जाता है, यानी हर शेर में बहर होता है। बहर एक समंदर के मानिंद है, समंदर और दरिया के मानिंद जिसमें सब समा जाता है। उसी तरह अशार के वज़न को दुरुस्त करने के लिए बहर होते हैं, जहाँ पर कई अज्ज़ा मिलकर बहर बनते हैं। इन्हें हम अरकान भी कहते हैं। हर शेर किसी न किसी एक बहर से मिला हुआ होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के ज़रिए आपको गज़ल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हुई होगी। अगर आप इसी तरह उर्दू के मज़ामीन के मुताल्लिक़ मालूमात चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।